بانی پی ٹی آئی عمران خان کا خطوط کا جواب نہ ملنے پر اظہار ناراضگی۔ کہتے ہیں اگر خطوط کا سنجیدگی سے جواب نہ ملا تو پہلے سے زیادہ سخت خط لکھیں گے۔ انہوں نے اپنے وکلا کو ہدایات بھی جاری کر دیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے کہ میں نے آرمی چیف کے نام خط ملک کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے لکھا۔ فوج کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے۔ بہتر ہے نظام غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے سیاست سے دور رہے اور عوام کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اقدام کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے عندیہ دیا کہ نظام کی طرف سے سنجیدہ جواب نہ آنے پر تیسرا خط بھی لکھیں گے جو کہ پہلے 2 خطوط کی نسبت زیادہ سخت ہوگا۔ اس امر کے لیے عمران خان نے اپنے وکلا کو آفیشیل خط لکھنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ان کور کمیٹی ارکان کی رکنیت بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور سوشل میڈیا پر ان کے جاری پیغامات کو آگے شیئر نہیں کرتے۔ کہا سب متحد ہو کر بیانیے پر کام کریں گے تبھی مخالفین کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے 8 فروری کے احتجاجی مظاہرے میں عوام کی بھرپور شرکت پر اظہار تشکر بھی کیا۔ کہا عوام کا خوف کے بت توڑ کر باہر نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم اب ہر حال میں حقیقی آزادی کی منتظر ہے۔ عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کی خود مختاری پر کاری ضرب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق دونوں بری طرح پامال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے چوتھے ستون میڈیا اور صحافت کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کی بندش سے معیشت کو $1.7 بلین کے نقصان پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمران خان نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے سب سے بڑے منی لانڈررز کو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے، لہٰذا ملک میں کرپشن کے خاتمے اور حقیقی جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے اور فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے یہ مطالبات پورے ہو پائیں گے یا سال 2025 بھی اڈیالہ جیل کی ہی نظر ہو جائے گا؟